السلام علیکم دوستوں اور ساتھیوں، آج کی ویڈیو نارتھ نازم آباد کی یادیں اور باتیں پر مشتمل ہے۔ یہ ویڈیو سیف الدین تختہ والا کے مضمون سے ماخوذ ہے۔ نارتھ نازم آباد کا جی ہاں، وہی نارتھ نازم آباد جو اس وقت لوگوں کے خوابوں کی سرزمین تھا۔ ہم بالخصوص ذکر کریں گے سن 70 کے آخر اور 80 کی دہائی کا، جب 2K کی بس میں بیٹھ کر ہم نارتھ نازم آباد کی طرف سفر کرتے تھے تو 7 نمبر کا پل کراس کر کے بورڈ آفس کی چورنگی پر پہنچتے ہی ٹھنڈی اور فرحت بخش ہوائیں آپ کا استقبال کرتی تھی، گویا آپ کو نارتھ نازم آباد میں خوش آمدید کہہ رہی ہوں۔ کیا بات تھی اس وقت کے نارتھ نازم آباد کی؟ کشادہ اور صاف ستھری سڑکیں، ٹھنڈی ہوائیں اور ہر گھر میں لگے پھلدار درخت، بڑی بڑی گھاس سے بھری ہوئی چورنگیاں جس میں بالخصوص بورڈ آفس چورنگی، KDA چورنگی، واٹر پمپ چورنگی جس کا نام بعد میں 5 اسٹار چورنگی پڑ گیا تھا، اور پھر سخی حسن چورنگی۔ جب بورڈ آفس سے تھوڑا آگے بڑھتے تھے تو گولڈن گیٹ کا اسٹاپ آتا تھا، جہاں پر اس وقت کا مشہور چائنیز ریسٹورنٹ میکونگ ہوتا تھا، اور اس کے نیچے سارڈینا پان شاپ تھی جس کا خوشبو والا اور میٹھا پان بہت ہی عمدہ ہوتا تھا۔ آج بھی سارڈینا پان والا شاپ موجود ہے، لیکن میکونگ اپنی جگہ سے منتقل ہو کر سارڈینا سے آگے کی دکانوں میں موجود ہے، اور آج بھی اس کے چائنیز کھانوں کی لذت ویسی ہی ہے۔ میکونگ کی پچھلی طرف مین روڈ پر جینا کالج کے مقابل کیفے لارڈز ہوتا تھا، جہاں پر اس علاقے کے نوجوان رات گئے تک اپنی محفلیں جماتے تھے۔ گولڈن گیٹ ریسٹورنٹ سے تھوڑا آگے KDA کی چورنگی آ جاتی تھی، اور جس کے مخصوص نشانی KDA آفس کے باہر نصب ایک پرانے زمانے کی توپ تھی۔ KDA چورنگی سے الٹے ہاتھ پر روڈ سیدھی پہاڑ کی طرف جاتی تھی، اور اس وقت وہ علاقہ بنگی پاڑے کے نام سے جانا جاتا تھا۔ بعد میں اور آج بھی اسے پہاڑ گنج کے نام سے جانا جاتا ہے۔ بعد میں وہاں ڈاکٹر محمد علی شاہ نے اپنے والد کے نام سے اصغر علی شاہ کرکٹ اسٹیڈیم بنوایا، تو وہ علاقہ اس کے اسٹیڈیم کے نام سے بھی مشہور ہو گیا۔ چورنگی کے سیدھے ہاتھ پر عظیم چلڈرن اسکول اور اس کے سامنے والے کونے پر سغرا بائی مل والا ہسپتال تھا۔ آج بھی عظیم چلڈرن اسکول اپنی جگہ پر موجود ہے، اور سغرا بائی مل والا ہسپتال بھی، لیکن اب سغرا بائی مل والا ہسپتال کا نام سیفی ہسپتال کر دیا گیا ہے۔ مین روڈ کے دونوں اطراف جو بنگلے تھے وہ 1000 گز کے کشادہ بنے ہوئے مکانات تھے۔ ان مکانات کے سامنے ہر ایک نے اپنے اپنے لان مینٹین کیے ہوئے تھے، اور کچھ لوگوں نے ان میں موزیک کی بینچیں بھی نصب کی ہوئی تھی، اور اکثر فیملیز شام کی چائے باہر لان میں بیٹھ کر پیا کرتے تھے۔ KDA چورنگی سے آگے الٹے ہاتھ پر C بلاک اور سیدھے ہاتھ پر F بلاک پڑتا ہے۔ ان دونوں بلاکوں میں اکثریت بوری فرقے کے لوگوں کی تھی، جو کہ بہت پرامن لوگ تھے۔ نارتھ نازم آباد کی پلاننگ اس طرح تھی کہ ہر 2 رہائشی بلاکوں کے درمیان ایک کمرشل بلاک ہے، جیسا کہ C اور D کے درمیان E
بلاک کمرشل ہے اور ایف اور ایچ کے درمیان جی کمرشل بلاک ہے جس پر حیدری مارکیٹ واقع ہے، اور اسی طرح ایل اور این کے درمیان ایم کمرشل بلاک اور آئی اور جے کے درمیان کے کمرشل بلاک ہے۔ اس زمانے میں پورے نارتھ نظام شادمان بفر زون تک کے علاقے کو صرف ایک تھانہ کنٹرول کرتا تھا، جو کہ بلاک ڈی میں شپ آنرز کالج جانے والے روڈ پر ایک کونے کے گھر میں واقع تھا، جو ہمارے دوست ڈاکٹر حسین علی عباس کے گھر کے بالمقابل تھا۔ اور جب ہم ان کے گھر میں رات بیٹھا ہوا کرتے تھے تو وہاں پر اکثر تھانے سے چیخنے چلانے کی آوازیں آیا کرتی تھی۔ آج ان تمام علاقوں کے لیے 15 سے زیادہ تھانے ہیں، مگر پھر بھی جرائم کنٹرول نہیں کر سکتے۔ کے ڈی اے چورنگی سے آگے آ کر الٹے ہاتھ پر کمرشل بلاک ای واقع ہے، جہاں پر بوریوں کی نمکوں کی دکانیں، پرانا میڈیکل اسٹور اسقف تھا جس کو یوسف بھائی چلاتے تھے۔ یہ اسٹور آج بھی موجود ہے۔ حیدری سویٹ بھی پرانی دکان ہے۔ اس وقت کے مشہور فوٹوگرافی کی دکان فوٹو فریم کے نام سے تھی، جس کو انیس بھائی، ایوب بھائی اور ندیم چلایا کرتے تھے۔ وہاں اس وقت کا مشہور کولڈ اسپاٹ مونٹینا کے نام سے تھا اور آج بھی موجود ہے۔ اس کی ڈرائی فروٹ آئس کریم کا جواب نہیں ہے۔ مونٹینا کولڈ اسپاٹ کی پچھلی طرف بوریوں کی ہارڈ ویئر کی چند دکانیں تھیں۔ اب وہاں پر باقاعدہ پوری ہارڈ ویئر کی اور کلر کی مارکیٹ بن چکی ہے۔ پہلے ان دکانوں میں موزیک کے دانے یعنی چپس کی مارکیٹ بھی ہوتی تھی، گو کہ اب اس کا استعمال کم ہو گیا ہے۔ اس کے ساتھ مخالف روڈ کے دوسری طرف حیدری مارکیٹ ہے۔ مین روڈ کی پرانی دکانوں میں ایک امبالہ سویٹ کی دکان تھی جس کا مالک سلمان تھا۔ اس کے ساتھ ہی جمیل سینیٹری کی دکان تھی جس کے مالک جمیل بھائی تھے، جو کہ متین فوڈ والے چودھری متین کے بڑے بھائی تھے، اور ان کی رہائش بلاک ایل میں تھی۔ بعد میں جب اوپر والی مارکیٹ بنی تو مالکان کو اس کا زینہ نکالنے کے لیے فرنٹ کی دکانیں چاہیے تھی، لہٰذا ان دونوں دکانوں کو انہوں نے اس زمانے میں مہنگے پیسوں سے خریدا تھا۔ کونے پر پیٹرول پمپ واقع تھا، جہاں آج مدنی مال بن چکا ہے۔ پمپ کے برابر میں اس زمانے میں حیدری کی مشہور چنے چاٹ اور فالودو کی دکان تھی، گو کہ یہ دکان آج بھی موجود ہے، مگر ان کی وہ کوالٹی نہ رہی۔ دوسرے کونے پر دودھ دہی کی بدر اینڈ سنس کی دکان تھی اور اس کی لسی بڑی مشہور تھی۔ یہ دکان آج بھی موجود ہے، مگر سمٹ کر بہت چھوٹی ہو گئی ہے۔ دکان کا بڑا حصہ بدر صاحب نے چوڑیوں والوں کو فروخت کر دیا تھا۔ بدر صاحب کی رہائش بھی نارتھ آباد بلاک ایچ میں تھی۔ اس سے آگے گھڑی والوں کی دکان کے ساتھ ایک میڈیکل اسٹور ہوتا تھا جس کا نام العباس میڈیکل اسٹور تھا۔ اس کے مالکان مرتضیٰ سلطان بھی بلاک ایچ کے رہائشی تھے۔ اس سے آگے حبیب بینک لمیٹڈ کی حیدری برانچ تھی، جو اب شفٹ ہو کے بلاک ایف میں منتقل ہو گئی ہے، اور اس سے آگے پرانے وقتوں کے مشہور اپارٹمنٹ سوق العمان اور نگینہ اسکوائر تھے۔ بلاک ایچ کی طرف جس جگہ پر بلاک ایچ اور بلاک ایل آمنے سامنے پڑتے ہیں، وہاں
ایل بلاک میں علاقے کی پہلی بیکری جو کھلی تھی وہ کراؤن بیکری تھی۔ پھر روڈ کے دوسری جانب ایچ بلاک میں پرنس بیکری کھلی اور اسی طرح فینسی بیکری بورڈ آفس بلاک اے میں کھلی تھی۔ بلاک ایم میں پہلی بیکری مدینہ بیکری تھی۔ ان تمام بیکریوں کے مالکان سب آپس میں رشتہ دار تھے اور ان کا تعلق آگرہ ہندوستان سے تھا۔ اس وقت کراچی کی زیادہ تر بیکریوں کے مالکان کا تعلق آگرہ ہی سے تھا۔ آج بھی کراچی میں زیادہ تر بیکریوں کے مالکان آپ کو آگرہ والے یا کشمیر کے لوگ ملیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزوں کے زمانے میں جو انگریز اس وقت آگرہ میں آباد تھے انہوں نے بیکنگ کا کام وہاں کے مقامی لوگوں کو سکھایا اور اسی طرح کشمیر کے مقامی لوگوں کو بھی۔ بعد میں ان لوگوں نے یہ ہنر اپنی اولادوں کو منتقل کیا۔ بلاک ایچ میں دودھ دہی کی دکان بدر اینڈ سنس کھلی تھی جس کی لسی بہت مشہور تھی۔ بدر صاحب خود اس دکان کو دیکھتے تھے۔ ان کی ایک اور دکان حیدری مارکیٹ کے کونے پر آج بھی موجود ہے جس کو ان کے صاحبزادے قمر چلا رہے ہیں۔ بعد میں پھر بدر اینڈ سنس کے قریب ہی ڈونیسل ریسٹورانٹ کھلا جو کراچی کے اندر اور خاص طور پر نارتھ نازآباد میں کڑھائی گوشت کے پائنیئرز میں سے ہے اور اس کے مالک ایک گلگتی انور بھائی تھے جو اپنے ٹھیے پہ بیٹھے ہوئے اور ایک گلاس میں مشروب رکھ کے رات میں گاہکوں سے میل جول کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ایچ بلاک کے اندر جب 5 اسٹار چورنگی سے سیدھے ہاتھ پر لنڈی کوتل چورنگی کی طرف جاتے ہیں تو ایل بلاک کے 5ویں یا 6ٹھی گلی کے کونے پر اس زمانے کی ٹیلر شاپ تھی جس کا نام قمر ٹیلر تھا۔ اسی دکان کے آگے روڈ پر بابو بھائی بن کباب کا ٹھیلا لگاتے تھے اور آج بھی موجود ہے۔ اب ان کا بیٹا اس کام میں ان کی مدد کرتا ہے۔ ان کے بن کباب نہایت لذیذ ہوتے ہیں۔ یہ بن کباب سیخ کباب کے یا سیخ بوٹی کے ہوتے ہیں۔ بابو بھائی بھی اس علاقے کی پرانی شخصیت ہے۔ قمر ٹیلر کے برابر میں عرفان سائیکل والے کی دکان تھی جہاں پر لوگ اپنی سائیکل مرمت کرواتے تھے۔ یہاں کرائے پر بھی گھنٹے کے حساب سے سائیکلیں ملتی تھی۔ اسی کے قریب ایک اور ابتدا میں اسنیک بار کھلا تھا جس کا نام مجھے اس وقت یاد نہیں آ رہا، آگے چل کر اس کا ذکر کریں گے۔ اس زمانے کے مشہور اسنیک بار میں 5 اسٹار اسنیک بار اور یہ اسنیک بار نارتھ نازآباد کے ابتدائی اسنیک بار تھے۔ تھوڑا آگے جا کر کراؤن بیکری آ جاتی تھی اور اس سے ذرا آگے برائٹر گرامر اسکول آ جاتا تھا۔ اس اسکول کا پٹھان چوکیدار اسکول بند ہونے کے بعد وہاں پر پتنگیں، مانجا اور سدی بیچا کرتا تھا۔ تھوڑا آگے سامنے 2 عدد کرکٹ کے گراؤنڈ پڑتے تھے۔ الٹے ہاتھ والا گراؤنڈ جیف کو کرکٹ کلب کا تھا جس میں اس دور کے کھلاڑیوں میں عتیق اللہ، خلیق اللہ، معین بھائی، طاہر درانی وغیرہ تھے۔ اسی طرح دوسرا گراؤنڈ NNG کا تھا اور اس کے مشہور کھلاڑیوں میں امجد، یاسین مہدی، ظفر مہدی، وقار چودھری، نصرت وغیرہ شامل تھے۔ اس زمانے میں کرکٹ کے اسٹینڈرڈ کا یہ عالم تھا کہ نازآباد اور نارتھ نازآباد کے کھلاڑیوں میں سے آپ بہترین کھلاڑی
چن کر پاکستان لیول کی 2 ادر ٹیمیں بنا سکتے تھے۔ اب ہم آتے ہیں لنڈی کوتل کی چورنگی کی طرف۔ اس چورنگی کا نام لنڈی کوتل کیوں پڑا؟ دراصل اس چورنگی سے ذرا آگے طاہر ولا کی طرف جاتے ہوئے لیاری ندی پڑتی تھی اور اس کے پل کے نیچے ندی کے کنارے پٹھانوں نے خیمے لگائے ہوئے تھے جن میں وہ لوگ اسمگل شدہ کپڑا بیچتے تھے اور کافی دور دور سے خواتین و مرد حضرات یہاں کپڑا خریدنے آتے تھے۔ انہی پٹھانوں کی نسبت سے اس چورنگی کا نام لنڈی کوتل کی چورنگی پڑ گیا۔ بعد میں یہ پٹھان یہاں سے اٹھ کر سوراب گوٹ پر جا کر آباد ہوئے اور اسمگل کپڑے کی مارکیٹ بھی وہاں شفٹ ہو گئی۔ یہاں پر تذکرہ لیاری ندی کا آیا ہے تو اس کے بارے میں بھی بتاتے چلیں۔ یہ ندی کاٹھور کے علاقے میں واقع ایک آبشار کھادیجی فال کے مقام سے نکلتی تھی اور سوراب گوٹ، شفیق موڑ، کیفے پیالہ، لنڈی کوتل، موسیٰ کالونی، 3 اٹی، لسبیلا سے گزرتی ہوئی ماری پور کے مقام پر جا کر سمندر میں گر جاتی ہے۔ اس زمانے میں یہ ایک صاف شفاف پانی کی ندی تھی جس کے بیچ بیچ میں بڑے بڑے پہاڑی پتھر پڑے ہوئے تھے جن سے ٹکراتے ہوئے یہ ندی وہاں سے گزرتی تھی۔ ہمارے محلے کے بڑے لڑکے اس ندی میں نہانے جایا کرتے تھے۔ کچی آبادیوں کے بے ہنگم بھرنے کی وجہ سے اور اس کے اطراف میں آباد ہونے والی آبادیوں کی سیوریج لائنیں اس ندی میں ڈال کر اس کو غلاظت سے بھرا ہوا ایک نالا بنا دیا گیا ہے۔ دوستوں اور ساتھیوں، آپ ہمیں اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا اور ہمیں ایسے موضوعات بتائیں جن پر ہم آپ کی رائے کی روشنی میں ویڈیو تشکیل دے سکیں۔ شکریہ۔